على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 4 ستمبر بروز اتوار بعد نماز فجر 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرح ادب المفرد قسط نمبر 85 ہے، امید ہے 85 ہوگی، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے جی، 85 ہے اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 542 سے لے کر 544 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب ہے جی، باب ما یعمل الرجل فی بیتہ، کہ بندے کا اپنے گھر میں کام کاج کرنا۔ بولے ذرا، بندے کا اپنے گھر میں کام کاج کرنا، گھریلو کام۔ حدیث سنیے، حدیث نمبر 542۔ حدثنا عبداللہ بن رجاء وحفص بن عمر قال لا حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ما كان يصنع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلہ قالت، حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق پاک سلام اللہ علیہا کو سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا کہ ما کان یصنع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہلہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے۔ بولیے گھر میں۔ اب گھر کے اندر کی باتیں تو ام المومنین ہی بتا سکتی ہیں، گھر والی۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا فقالت کان یقول فی منحت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج۔ آپ صلی اللہ علیہ اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو تشریف لے جاتے تھے۔ اب دوسری روایتوں میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ اگر میں نے جھاڑو دینا ہوتا تو حضور کبھی کبھی پانی کا چھڑکاؤ فرما دیا کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور میں روٹیاں پکانے لگتی تو سرکار کبھی کبھی چولہے میں آگ جلا دیا کرتے تھے۔ ہوں اسی یہ کم کریے تو آخا گے بڑی رن مریدی ہوگی بھائی، ہیں یہ کہڑا بندہ بیویاں نال کم کراندے؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں نا، سب سے بڑے مرد تو سرکار دو عالم ہی ہے نا۔ آپ کی مردانگی پر تو ہمارا ایمان ہے۔ پر اماں جی فرماتی ہے کہ گھر کے کام کاج میں میرے ساتھ حصہ ملایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لقمہ توڑ کے اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے، اور امت کو بھی سبق دیا ہے کہ تم بھی کھلاؤ۔ کدے کھوایا میں تو 5-6 باری کیتا ہے بھائی، کر کے دیکھ لو، بڑا ثواب ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب ہے۔ تو عرض کر رہا تھا حضور لقمہ بھی ڈال دیتے تھے اماں عائشہ صدیقہ کے منہ مبارک میں، اور فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ بوٹی کھا رہی تھی، سرکار نے فرمایا عائشہ مجھے دے دو۔ دیکھو نا تھوڑا دل نہیں کر رہا سبحان اللہ کہنے سے، مولوی صاحب اج اوپریاں گلاں کر رہے ہیں انوکھیاں، اور منڈے ہو جا کام کرن تے سانو منڈیاں تے شک پی جاندا ہے بھی اینوں بیوی نے کوئی تویز تے نہیں پا چھڈے، یہ کہڑے کماں نوں لگ پیا ہے؟ کیوں جی ایسے نہیں ہے نا، سس نوں فوری شک پی جائے گا، لگتا ہے کڑی نے کوئی تویز پاتے نے، کوئی شاید منڈے نے گھول کے پیاتی ہے۔ وہ جناب اماں جی فرماتی ہیں مجھے حضور نے فرمایا بوٹی دو، میں نے بوٹی دی تو جہاں سے میں کھا رہی تھی سرکار نے وہیں سے کھایا۔ بات آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ اماں عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ میں پانی پی رہی ہوں، حضور فرماتے تھے عائشہ مجھے پانی دے دو، تو میں وہ پیالہ پکڑا دیتی تھی، اور پھر حضور اس کو گھماتے تھے، جہاں سے میں ہونٹ رکھ کے پانی پیتی تھی سرکار وہیں سے میرے سامنے پانی پیتے تھے۔
یہ گھریلو زندگی ہے حضور کی، اندر والی زندگی۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ اما عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک کو لے گئے تو صحابہ سے فرمایا آگے چلو بھائی، یہ جس کو ضرورت ہو میں حدیث دکھاؤں گا، جو نبی پر جھوٹ بولے وہ جہنمی ہے، پکی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا آگے چلو بھائی، سارے صحابہ آگے چلے گئے۔ فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اچھا لگا لیں۔ تو اماں جی فرماتی ہیں بالکل میں دبلی پتلی سی تھی، چھوٹی سی عمر تھی، میں نے ایسی دوڑ لگائی میں آگے نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں کچھ عرصہ اور گزرا، کافی سال، تو بعد میں ایک سفر آیا، حضور ساتھ لے گئے تو صحابہ سے فرمایا آگے چلو بھائی۔ اس وقت فرماتی ہیں مجھ میں کچھ موٹاپا آ گیا تھا تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں۔ اب عائشہ کو حضور نے 11 عورتوں کی کہانی سنائی، نبی اعظم، اور اپنی بیوی کو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ میں آپ کو کبھی وہ 11 عورتوں کی کہانی سناؤں گا جو حضور نے سنائی، بخاری میں روایت ہے۔ فرمایا صحابہ کو آگے چلو بھائی، صحابہ آگے چلے گئے۔ فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ، فرماتی ہے میں نے دوڑ لگائی پر میں پیچھے رہ گئی اور حضور آگے نکل گئے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ وہ جو تو نے مجھے ہرایا تھا میں نے بدلہ دے دیا ہے، آج وہ تیرا بدلہ چکا دیا ہے۔ تو یہ گھریلو زندگی ہے۔ آپ اور میں ہم بڑے گھریلو ٹوٹکے تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں۔ یہ تعویذ محبت استعمال کرے نا جو حضور پاک نے فرمایا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ اگلی حدیث جی، یہ حدیث نمبر 542۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا مہدی بن میمون عن ہشام بن عروہ عن ابیہ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، وہ گھر والے عمل کو بتائیں۔ تو قالت، حضور نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یخصف نعلہ، کہ بھائی حضور پاک گھر میں اپنے نالین مبارک کو خود ٹانکے لگا لیا کرتے تھے۔ میں اکثر جلسوں میں نا یہ باتیں بیان کرتا ہوں باہر، اور پھر میں کہا کرتا ہوں بھائی کہ حضور نے ٹانکے نالین کو کیوں خود لگائے؟ جن کا جوڑا عرشوں پر پہنچ جائے، کیا صحابہ میں کوئی ٹانکے لگانے والا نہیں تھا؟ سارے لگا سکتے تھے، پر حضور نے لگایا کہ میری امت کے جوتی گانٹنے والے کو بھی عزت نصیب ہو جائے، وہ بھی کہے کہ محمد ہمارا نبی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں سے جوئیں بھی خود نکالا کرتے تھے، اپنے کپڑے، آگے حدیث آ رہی ہے، دھوتے خود تھے۔ اللہ اکبر، کپڑے خود سی لیتے تھے اگر کوئی ٹانکے کی ضرورت پڑتی۔ کیوں؟ میری امت کے دھوبی کو اور میری امت کے درزی کو بھی عزت نصیب ہو جائے۔ آج کا دھوبی اور درزی نمک حرام نکلا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اپنے نبی کے قریب نہیں آ رہا۔ حضور نے تو اس کو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے خچر پر سواری فرمائی، گدھے پر سواری فرمائی کہ میری امت کے گدھوں پر کام کرنے والوں کو، میری امت کے ریڑھی چلانے والوں کو بھی عزت نصیب ہو جائے۔ آپ نے مسواک کیوں کی ہے؟ اللہ کی قسم میرے نبی کے لعاب میں جنت کی خوشبو تھی، پر مسواک فرمائی ہے کہ میری امت کو طریقہ نصیب ہو جائے۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قالت یخصف نعلہ، بھائی حضور پاک اپنی نالین پاک کو، جوتیوں کو خود گانٹ لیتے تھے۔ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ، بھائی حضور اپنے گھر میں وہی کچھ کرتے تھے جو عام لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں، یعنی جیسے حضور عام بندہ اپنے گھر میں رہتا ہے، نارمل، اچھا، با اخلاق، ایسے ہی حضور بھی اپنے گھر میں رہا کرتے تھے۔ آگے جی حدیث نمبر 543۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبداللہ بن الولید عن سفیان عن ہشام عن ابیہ قال سألت عائشہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصنع فی بیتہ۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ اس کا جواب دیا، قالت ما یصنع احدکم فی بیتہ یخصف النعل ویرقع الثوب ویخیط۔ آپ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور گھر میں وہی کچھ کرتے تھے جو ہر بندہ اپنے گھر میں کرتا ہے،
اپنی نالین خود سی لیتے تھے، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے اور سلائی بھی خود فرما لیتے تھے۔ کہو جی سبحان اللہ۔ آگے جناب وہ آ رہا ہے یہ حدیث 544۔ حدثنا عبداللہ قال حدثنی معاویہ بن صالح عن یحییٰ بن سعید عن عمرة قال لعائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعمل في بیتہ۔ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور میں گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ اماں عائشہ نے فرمایا قالت کان بشرا من البشری، کہ بھائی جس طرح لوگ دوسرے بشر لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں اس طرح اماں حضور بھی گھروں میں کام ہیں۔ اور یلقی ثوبا، اپنے کپڑے سے جوئیں خود نکالتے تھے، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، اور دودھ خود بکریوں کا چوکر لایا کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ کام سارے حضور اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اب یہ بکریوں کا دودھ کیوں نکالا ہے کہ میری امت کے دودھ بیچنے والوں کو بولو بھائی عزت وہ ہن پانی پا پا کے ذلیل ہوئی جاندے نے۔ حضور نے تو عزت دیتی ہے کہ دودھ چون والا بھی فخر کرے نا کہ حضور نے یہ کام کیا ہے، پر یہ ظالم ڈال ڈال کے پانی ایسا ہمیں عادی بنا دیا ہے کہ شاید سانو کو خالد دودھ پہ آئے تو اسی اونجی بیمار ہو جائیے۔ اور ساری ہڈیاں چ رچ گیا پانی والا دودھ، اور جنوں جا کے کہا نا 2-3 واری کہ یار دودھ تیرا پتلا ہوتا ہے، مولوی صاحب خالص دہی ہے، خالص کدے بھی اسی مطلب ہے کہ پانی شانی پایا دودھ وچ نہیں پاندے، پہلے ہی پا لیندے نے برتن وچ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، کہہ دو بھائی آمین، سارے مل کے کہہ دو آمین۔ اور یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ابا جی آپ ایک پیڑا بنا دیں آٹے کا، تاکہ پیڑا بنانا عورتوں کے لیے سنت مصطفیٰ ہو جائے، تو سرکار نے بنا دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑے بنا بنا کر روٹیاں پکا رہی تھی، حضور نے فرمایا لاؤ عائشہ ایک پیڑا میں بنا دیتا ہوں۔ یہ 2 روایتیں ہیں۔ تو وہ جو روٹی بنائی اس پیڑے کی چولہے پہ ڈالی تو وہ گرم بھی تھا چولہا، آگ بھی ٹھیک تھی، مگر وہ آٹے کا آٹا ہی رہا، اس پہ کوئی اثر ہوا کیوں؟ وہ بڑا پوچھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ روٹیاں بھیجو، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ والی روایت میں ہے، اور سیدہ فاطمہ والی کو انہوں نے خود کہا ہے ابا جی وہ جو آپ نے پیڑا بنایا ہے وہ تو آٹے کا آٹا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ جس پر میں ہاتھ لگا دوں اس چیز پر آگ اثر نہیں کر سکتی، اور فرمایا بیٹی فاطمہ جہاں تیرے ابے محمد کے ہاتھ لگ جائیں وہاں آگ اثر ہے، لہذا اس کو تو سائڈ پہ کر دو، دوسری روٹیاں پکیں گی، اب یہ آٹا پک سکتا آٹا ہی رہے گا۔ سیدنا انس ابن مالک جو حضور کے غلام تھے، ان کے گھر صحابہ آئے، روٹی کھائی اور کہا جی ہاتھ دھوئے، تو کہا جی تو کپڑا دے۔ مسئلہ یاد رکھیں، روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو اس کو خشک کرنا، اس کو کپڑے چھپڑے سے صاف نہیں کرنا، بس ایسے ہی جھاڑ جھوڑ کے روٹی کھا لو۔ پر اگر روٹی کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے ہیں تو پھر کپڑے سے صاف کرنا سنت ہے۔ تو صحابہ نے وہ ہاتھ دھوئے اور کہا جی وہ کپڑا لائیں، نوکرانی سے فرمایا تولیہ لاؤ، تو وہ لونڈیا خادمہ تولیہ لے کر آئی تو وہ تولیہ صاف نہیں تھا، تو حضرت انس نے گھورا کہ اس کو صاف کر کے لاؤ، تو وہ گئی، اس نے دھویا، نچوڑا اور گیلا تندور میں پھینک دیا، جلتے تندور میں، دہکتے تندور میں، اور جب وہ خشک ہو گیا تو نکال کے لے آئی۔ تو صحابہ حیران کہ بھائی اس نے دہکتے تنور میں اس کو ڈالا اور وہ جلا ہی نہیں، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح میرے گھر میں آمنہ کے لال صاحب جمال صاحب کمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے کھانا کھایا تھا اور اسی تولیے سے مقدس مطہر منور ہاتھ صاف فرمائے تھے۔ بس جب سے سرکار کے ہاتھ لگے ہیں نا
اس تولیے پر آگ اثر نہیں کرتی۔ تو سنی مسلمانوں، جس کپڑے کو، آٹے کو حضور کے ہاتھ لگ جائیں اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی، تو جو صحابہ جفیاں پا رجے نے، ہاں جی، اور جڑے روزے چ نال ستے پے نے، انہاں تو بڑا جنتی کون ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ